السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے۔ اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مگر ظالم اسے ماننے والے نہیں، بس کفر ہی کیے جاتے ہیں۔ انسان کی عادت ہے کوئی بات چاہے کتنی بھی محیر العقول ہو، محیر العقول یعنی عقل کو حیرت میں ڈالنے والی ہو، جب وہ انسان کی عادت بن جاتی ہے تو اس میں غور کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی عجیب بات ہو لیکن جب وہ معمول میں شامل ہو جاتی ہے، عادت میں شامل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ انسان کے لیے اہم نہیں رہتی۔ مثلا سب سے زیادہ محیر العقول انسان کا اپنا جسم ہے، جو ہر وقت ایک آٹومیٹک مشین کی طرح کام کر رہا ہے۔ جب سے انسان پیدا ہوا اس کا دل دھڑک رہا ہے، مسلسل حرکت میں ہے، اور اگر یہ حرکت بند ہو گئی تو انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ اسی طرح اس کے پھیپھڑے، معدہ، گردے، جگر سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ اس کے اندر کیا کچھ مشینری اپنا کام کر رہی ہے۔ انسان غذا کھاتا ہے تو اللہ کے حکم سے خون بنانے والی مشین خون بنا لیتی ہے، اور جو فضلہ بچتا ہے تو انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ پھر وہ قضاء حاجت کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ ایک پورا سسٹم ہے انسان کا، اور جو خون بنتا ہے پھر یہی خون انسان کی زندگی کا سہارا ہے۔ اگر یہ خون نکل جائے انسان کے اندر سے تو انسان دنیا سے چلا جائے گا۔ پھر انسان کے دیکھنے کا نظام، اس کے سننے کا، اس کی نیند کا نظام، اور پھر نیند میں جو انسان کے گھسے ہوئے ذرات جو سیلز ہیں وہ نئے سیل اس کے بعد پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان نیند پوری کرتا ہے تو انسان کے اندر جتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ سب مکمل ہو جاتی ہے، اس کی اثر نو تعمیر ہو جاتی ہے۔ لیکن ان باتوں میں انسان کبھی غور کرنا گوارا نہیں کرتا، حالانکہ انسان کے اندر پوری اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا بہترین نظام موجود ہے، اور ہے بھی محیر العقول کہ عقل کو حیرت میں ڈالنے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے وجود میں تم غور نہیں کرتے۔ دوسری طرف پھر یہ حال ہے کہ اگر انسان کو کوئی اور محیر العقول بات بتائی جائے کہ مستقبل میں ایسا ہوگا تو وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، اور ایسی بات کہنے والے کو دیوانہ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا اگر دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کوئی شخص آ کر یہ بات کہتا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب ایک انسان دنیا کے ایک کنارے پر ہوگا اور دوسرا دوسرے کنارے پر، اور وہ آپس میں بات چیت کریں گے، تو اس وقت کا انسان اس کو نہیں مانتا۔ اسی طرح اگر کہا جاتا کہ ایک سواری ایسی پیدا ہوگی کہ جو ہزاروں من وزن اٹھا کر ہوا میں اڑ رہی ہوگی، یعنی ہوائی جہاز، تو اس وقت لوگ نہیں مانتے۔ مگر آج جب ٹیلی فون اور ہوائی جہاز، موبائل وغیرہ پیدا ہو گئے ہیں اور انسان کی عادت میں شامل ہو گئے ہیں، بالکل معمول میں آ گئے ہیں، تو اب ان کو انسان تسلیم کرنے لگا ہے۔ مگر مستقبل کے متعلق اب بھی اگر کوئی ایسی بات بتائی جائے جو انسان کی عقل میں نہ آئے تو انسان انکار کر دے گا۔ بالکل ایسی ہی بات دوبارہ پیدا ہونے کی ہے کہ انسان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، مٹی مٹی ہو جائے گا، تو دوبارہ کیسے پیدا ہوگا۔ حالانکہ اگر وہ صرف اپنے جسم کی اندرونی ساخت پر ہی غور کر لیتا، بلکہ کسی چھوٹے سے چھوٹے جانور کی جسم کی ساخت پر بھی غور کر لے، جیسے مچھر ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی جو تحقیقات ہوئی ہیں، اللہ اکبر، اتنی باریک
تحقیقات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام ان جانوروں میں، اب چھوٹے چھوٹے حشرات الارض میں رکھا ہوا ہے۔ اگر انہی میں انسان غور کر لے تو معلوم کر سکتا ہے کہ جو خالق ایسی محیر العقول مشینری بنانے پر قادر ہے، وہ انسان کے اپنے ذرات کو بھی اکٹھا کر سکتی ہے، اور بندے میں روح پھونک کر وہ ذات دوبارہ بندے کو اٹھا سکتی ہے۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے، بعث بعد الموت، بعث بعد الموت بنیادی عقیدہ ہے کہ جو ایک غیر مسلم اور مسلم میں فرق ہے۔ اور مسلمان بھی جتنا اس عقیدہ آخرت پر یقین رکھے گا، مر کر دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھے گا، حساب کتاب پر یقین رکھے گا، اتنا ہی وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اور جس کے دل سے حساب کتاب کا خوف نکل جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نکل جائے، دوبارہ اٹھنے کا ڈر نکل جائے، وہ اتنا ہی بے دین ہوتا چلا جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں یہ عقیدہ پختہ رہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حساب کتاب آسان فرما دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔